بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ اچھی خبر، وزیر اعظم کی زیر صدارت جو آج کرونا سے متعلق اجلاس ہوا ہے، جو اعداد و شمار ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت حوصلہ افزا ہیں، اس کا اظہار وزیر اعظم نے خود بھی کیا اور کہا کہ جو توقعات تھیں، کیونکہ ہم امریکہ اور یورپ اور دیگر ممالک کا ڈیٹا لے رہے تھے، لیکن اللہ کا لاکھ کرم ہے، فضل ہے ہماری قوم کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر، کہ ہم اس نقصان کی طرف جس کے تخمینے شروع میں لگائے جا رہے تھے ہم نہیں گئے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی اس نقصان سے محفوظ رکھے۔ دو اہم نکات، 18ویں ترمیم اور نیب آرڈیننس میں ترمیم، یہ موضوع بحث ہے، بالخصوص 18ویں ترمیم کا اس وقت کے اوپر زیر بحث آنا۔ 18ویں ترمیم کے اوپر دو بہت ہی ایکسٹریم قسم کی رائے جو پائی جا رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی گفتگو کی تھی، آج بھی اسی کو اپنا موضوع بنائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر قانون، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر صاحب، میرے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، اور میرے ساتھ تیسرے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ دو ایکسٹریم ہیں، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اگر 18ویں ترمیم ہوتی تو 1971 کا واقعہ نہ پیش آتا، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، تو یہ دو ایکسٹریم اتنی زیادہ، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ یہ 18ویں ترمیم میں بہت ساری خوبصورت باتیں بھی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں، اور 18ویں ترمیم میں کچھ مسائل بھی ہیں جس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے ایکسپیرینس کے بعد۔ اچھی چیزیں مثلاً کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کو 1973 کی جو اوریجنل ہماری کانسٹیٹیوشن کی اوریجنل آئین تھا اس کے مطابق کر دیا گیا۔ جتنی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یا مشرف صاحب کے زمانے میں بہت ساری ترامیم ہوئی تھیں، ان کو ختم کر دیا گیا۔ پریزیڈنٹ کی جو طاقت تھی اس کو ختم کر کے پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو طاقت دے دی گئی۔ 58(2) بھی ایک آرٹیکل تھا جس کے تحت پریزیڈنٹ نے بہت بار اسمبلیز کو ختم کر دیا تھا، وہ پاور ختم کر دی گئی۔ اپوائنٹمنٹ ججز کی کس طرح ہوتی ہے اس کا ایک بڑا اچھا طریقے واضح کر دیا گیا۔ نیب چیئرمین کو کس طرح بنانا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کس طرح بنانا ہے، اس ساری معاملات کو اس 18ویں ترمیم میں بتایا گیا۔ تو یہ ساری اچھی چیزیں تھیں جو کہ میرا خیال ہے تبدیل نہیں ہو سکتی، اب نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک طرح سے جمہوریت کو مضبوط کرتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ خرابیاں پائی گئیں، جو جس کی نشاندہی اس وقت بھی کی گئی تھی، میرے والد صاحب ایسے صاحب نے بھی کی تھی جب وہ حصہ تھے 18ویں ترمیم کو ڈرافٹنگ کے معاملے میں، تو وہ مثلاً یہ تھا کہ پروونشل اکانومی دینی تھی، طاقت دینی تھی صوبوں کو، خود مختاری دینی تھی زیادہ سے زیادہ۔ اس میں کیا یہ کیا کہ جو ایک کنکرنٹ لسٹ تھی جس کے تحت بہت سارے ایسے مسائل تھے جو کہ وفاق کے پاس تھے، اور وہ بھی اس کی قانون سازی کی طاقت بھی صوبوں کو دے دی گئی۔ میں آپ کو دو ایگزامپل دیتا ہوں۔ مثلاً ایک تھی جو میڈیسنز کی بات کرتے ہیں آپ، میڈیسنز کا جو پہلے حق تھا، ایک یونیفارم حق تھا فیڈریشن کے پاس، وفاق کے پاس، کہ وہ میڈیسنز کا بتائے گی کہ کون سی میڈیسن استعمال ہو سکتی ہے کہ نہیں، وہ جب پروونسز کو دے دی گئی تو ایک بہت بڑا کانفلکٹ پیدا ہو گیا۔ ایک میڈیسن یا ایک دوائی جو کہ آپ قبول کرتے ہیں بلوچستان میں، اس کو آپ پنجاب میں نہیں قبول کرتے، تو وہ کیونکہ بارڈرز تو ہیں نہیں دو سارے پروونسز میں، تو وہ ایک بڑے مسئلے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح ایجوکیشن کا مسئلہ آیا۔ ایجوکیشن کا مسئلہ یہ آیا کہ ایک یونیفارم ایجوکیشن ہونی چاہیے، ورنہ اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی وفاق کا کوئی حق نہیں رہا۔ انوائرمنٹ پہ جس طرح کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کا ایک ایشو ہے، کنفیوژن ہے، پروونس کچھ کر رہا ہے، فیڈریشن کچھ کر رہی ہے، تو وہ پہلے ٹائم میں جو تھا وہ اس قسم کے معاملے میں وفاق ایک اسٹینڈرڈ پالیسی ہر صوبے کے اوپر کرتی تھی۔ اگر کوئی اس قسم کا انوائرمنٹ کا ایشو ہو جائے، کوئی کرائسس ہو جائے، کوئی بیماری پھیل جائے، یہ ساری چیزیں جب پروونس کو دے دی گئیں تو بہت سارے پرابلمز ارائز ہوئے، جس کی وجہ سے اب ضرورت ہے کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی جائے۔ تبدیلی صرف اس حد تک کی جائے کہ جو ضروری چیزیں ہیں جو کہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اگزامپل ہے ہمارے پاس یونائٹڈ اسٹیٹس کا، ہمارے پاس انڈیا کا، ہمارے پاس اگزامپل ہے آسٹریلیا کا، کینیڈا کا، یہ سارے جہاں جہاں فیڈریشنز ہیں اور اسٹیٹس ہیں، وہاں جو طاقت فیڈریشن کے پاس ہونی چاہیے وہ واپس فیڈریشن کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کچھ فائنینشیل ایشوز ہیں جو کہ 18ویں ترمیم سے ہوئے کریٹ۔
تو میں اس کی کنکلوژن اس طرح اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو کہ اس کے فائدے تھے، 18ویں ترمیم کے بہت سارے مفادات تھے، کچھ پرابلمز ہیں، مفادات رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں پرابلمز ہیں ان کو بہتر حل کا ڈھونڈ کے ترمیم کرنے کی ضرورت ہے آئین میں، تاکہ وہ فیڈریشن ایک چل سکے آگے، ٹھیک اور یہ جو کرائسس ہے یہ نہ پیدا ہو۔ ٹھیک بیرسٹر صاحب، جنرل قیوم صاحب، یہ جو بیرسٹر صاحب کا آرگومنٹ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے، لیکن اگر کچھ اچھی چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں یا کوئی پرابلم آئے ہیں تو وہ درست بھی ہو جانے چاہیے، اور اگر ترامیم کے ذریعے اس 18ویں ترمیم کو مزید اچھا کیا جا سکتا ہے تو اس میں پھر حرج کی کیا بات ہے؟ دیکھیں طارق، میں یہ کہتا ہوں کہ پارٹیوں سے اوپر اٹھ کے جب ملکی سطح کے اوپر سوچیں اور ود آل آنیسٹی اور سنسیریٹی آپ بات کریں، میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ پارٹی کی اپنی ایک لائن ہوگی، لیکن میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ سوچتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم بہت اچھی ایک ایفرٹ تھی، اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ صوبوں کو حق محرومیت سے ہٹنا چاہیے اور ان کو اپنے مسائل کو حل کرنے کی ایک قوت دیں گے تو ود دی پیسج آف ٹائم وہ اور بہتر ہوں گے۔ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس میں تقریباً یہ ایک ترمیم نہیں ہے، چونکہ عام پبلک فہم میں یہ ہوتا ہے کہ شاید 18ویں ترمیم ہے جس میں صوبوں کو خود مختاری ہے تو یہ 18ویں ترمیم پہ لکیر لگے گی تو وہ خود مختاری ختم ہو جائے گی۔ یہ کو تقریباً 85 امینڈمنٹس ہیں جو کہ پتہ نہیں 95 آرٹیکلز کے اندر مور دین 200 آرٹیکلز ہیں، تو ان کے اندر یہ تقریباً 1/3 آف دی کانسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے، اور جیسے ظفر نے بتایا بہت اچھا، بہت ہی اچھی چیزیں اس میں ہوئی ہیں جو بڑی ضروری تھی۔ مثلاً اس کے اندر یہ جو آپ کا الیکشن کمیشن کی بھی ایک جو شیپ دی گئی، ججز کی اپائنٹمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے، اور 1973 کانسٹیٹیوشن کی بحالی کی بات کی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں دونوں سائڈوں سے ہمیں جب حکومت کی طرف سے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آتی ہے 18ویں ترمیم کو ہم یہ کریں گے تو ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، دیٹ مینس کہ آپ شاید صوبوں کے حقوق کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جب دوسری طرف سے یہ بات آتی ہے کہ یو کانٹ ٹچ اٹ، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب بھی کسی حکومت کی میجارٹی ہوگی، آئین کے اندر ابھی کوئی 30 امینڈمنٹیں ہو چکی ہیں، اور ابھی 18ویں ترمیم از پارٹ آف کانسٹیٹیوشن، یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس میں لیٹس سے کہ کسی سٹیج پہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جی یہ جو پیسے صوبوں کو دیے گئے ہیں یہ ابھی تو لوگ کہتے ہیں نا زیادہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کم ہے، ان کو زیادہ کرنا ہے ہم نے، بیکاز اگر دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹائم تھا، پہلے یہ جو ریونیو کلیکشن ہے پی 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 کے ٹائم میں کوئی 11 بلین تھا، ہم نے جب شروع کیا تو انہوں نے تقریباً اس کو 19 بلین پہ لے کے آگے تھے، اور ہماری حکومت شروع ہوئی تو 1900 یعنی ان کا 1100 بلین تھا، پھر 1900 بلین پہ انہوں نے چھوڑا، ہم نے 1900 بلین سے ریونیو جی تو ہم 3800 پہ چلے گئے۔ ابھی ہماری توقع تھی کہ زیادہ ہو، اگر حکومت فیل ہوتی ہے ریونیو کلیکٹ نہیں کرتی تو وہ صوبوں کو سکویز کرنا چاہتی ہے، تو یہ کوئی آرگومنٹ بنتی نہیں ہے۔ تو دیر فور آئی تھنک یہ نان ایشو ہے اس کو اس طرح دونوں ایکسٹریم پہ لے جانا۔ ٹروتھ ہے سم ویئر ان بٹوین، آپ کو اور اٹانومی دینی پڑے گی، آپ کو اور چیزوں کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ 73 کا آئین بھی بڑی سوچ سمجھ کے بنا گیا لیکن اس میں بھی امینڈمنٹیں آتی رہی، تو آئی تھنک اس میں ضد کا مسئلہ نہیں ہے، اور نو بڈی کین امینڈ اینی شیک انلیس دے ہیو 2/3 میجارٹی، اور اگر 2/3 میجارٹی بیٹھ کے کسی بھی آئٹم کو جو 18ویں ترمیم میں تھا یا نہیں تھا آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی وزڈم میں پوسٹیریٹی کے لیے بیٹھ کے ضرور سوچنا چاہیے۔ اور میں آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ابھی دیکھیں آپ کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر پاکستان از obliged ٹو میٹ سرٹن ریزلٹس یونائٹڈ نیشن کے جو 2030 تک کرنے ہیں، اس میں ہیلتھ بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو صوبوں کے سبجیکٹ ہیں۔ اگر صوبے ان ہینڈ ان گلو مرکز سے نہیں چلیں گے اور تعلیم کا لیول اوپر نہیں آئے گا تو یونائٹڈ نیشن میں یا بین الاقوامی سطح پہ پاکستان جا کے یہ نہیں بتا سکتا کہ فلانا صوبہ ہماری بات نہیں مانتا یا ان کی ایفرٹ ٹھیک نہیں تھی ہے، ہمیں ایز اے کنٹری بار پروجیکٹ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سٹریم لائن کریں، اور کی جا رہی ہیں، صوبے بھی تعاون کر رہے ہیں، مرکز بھی، کچھ کونسلز بنی ہوئی ہیں، مل کے مسائل کو حل کر کے آگے چلنا ہے نا۔
اس پہ ضد بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے, پارٹیاں ہیں, ملک ہے تو پارٹیاں ہیں. ہماری پہچان پاکستانیت ہے, ہماری پارٹی کو یا صوبائیت نہیں ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم سارے صوبوں کو آگے لے کے چلیں. بیرسٹر صاحب, یہ اس سے پہلے نفیسہ صاحبہ کی طرف میں جاؤں, یہ جو دو باتیں, ایک تو جو جنرل صاحب نے کی ہے اس کے اوپر بھی میں ایک اور ضمنی سوال کروں گا, لیکن جو جنرل صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا جو ریونیو کلیکشن کا, یہ آرگومنٹ بھی ہے کہ دو معاملات ایسے ہیں جو وفاق کے فیلئر ہے, ایک ریونیو کلیکشن اور دوسرا اخراجات میں کمی. ان دونوں معاملات میں ناکامی کا ملبہ جو ہے وہ صوبوں پہ ڈال کے اور یہ سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایکچول تو یہ فیلئر خود وفاق کا ہے. دیکھیں جی, 18ویں ترمیم میں ایک میجر مسئلہ ضرور ہے جس کی ریزولوشن, جس کو سالو کرنا ہے, جس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے. وہ مسئلہ اس طرح ہے کہ 18ویں ترمیم کہتی ہے کہ جو پچھلے NFC ایوارڈ میں جتنے پیسے دے دیے جائیں صوبوں کو, اس سے کم نہیں ہو سکتے اگلے سالوں میں, بلکہ اس سے زیادہ ہی ہو سکتے ہیں. اب پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اکانومی تبدیل ہوتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا کرائسس ہے, یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, یہ جو ڈیزیز آ گئی ہے کرونا کی. اب اس کے بعد اکانومی پوری دنیا کی اس وقت پرابلم میں ہے, اور پاکستان کی بھی یقینی طور پہ ایک پرابلم درپیش آئے گا ہماری اکانومی کو بھی, جہاں ریونیو کلیکشن کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں. آپ کو بلکہ انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کی کسی طرح انڈسٹری سروائیو کرے, آپ کی سروس انڈسٹری ہو, آپ کی دوسری انڈسٹری ہو, وہ سروائیو کرے اور آگے جا کے چل سکے, کیونکہ اگر وہ ہی کلیپس کر گئی تو پھر ریونیو ٹارگیٹ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس قسم کی سچویشن میں آپ وہ جو پچھلی وہ ترمیم کے تحت جو آپ کو وفاق پہ جو ایک طرح بندش ہے کہ ایک خاص پیسہ دینا ہے, وہ ختم کیا جائے, تاکہ اس قسم کی ایمرجنسی سچویشن کو بھی ایک طرح سے سمجھوتے کے ساتھ آگے چلایا جائے. تو اس کی سولوشن ڈھونڈنی ہے اور اس کے لیے امینڈمنٹ کرنی ضروری ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ امینڈمنٹ اس کے لیے ضروری نہیں ہے تو میں اسے بڑی معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس طرح کی پروویژن میں نے ہر آئین میں دیکھی ہے. ہر آئین میں میں نے اس کو بڑا دیکھ بھال کی, اس کا میں جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ ہر آئین میں یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی ایمرجنسی سچویشن میں وفاق کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو ریوائز کرے بجٹس کو, اور اگر وہ آپشن نہیں دی جائے گی تو پھر وفاق سفر کرے گا. یہ ایک پرابلم ہے, اس کو نہیں دیکھا گیا تھا 18ویں ترمیم میں, اس لیے اب ضروری ہے کہ وہ دیکھا جائے. اس میں جس طرح جنرل صاحب نے کہا, کوئی اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں. 1973 کی کانسٹیٹیوشن بھی بنائی تھی, بڑے ایکسپرٹس نے بنائی تھی ہمارے فور فادرز نے, لیکن اس میں بھی ترمیم کرنے کی ضرورت پڑی جب ہم نے دیکھا کہ کئی چیزیں اس میں مس ہو گئی ہیں. اسی طرح 18ویں ترمیم میں جو امینڈمنٹس ہوئی, اس کے بعد ہم نے دوبارہ ایکسپیرینس کے ذریعے دیکھا کہ کچھ ضرورت ہے ترمیم کرنے کی, کیونکہ کل کو فیڈریشن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح آگے پیسے دے گی. فیڈریشن میں بہت سارے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں, ڈیفنس پہ بہت سارے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں, فورن پالیسیز پہ, ایمبیسیز پہ وغیرہ وغیرہ. وہ سارے ختم کر کے تو صوبوں کو مختلف طریقوں سے نہیں دیے جا سکتے, ہر ایک کو کٹ لینا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ ہماری کمپنیاں بھی جو ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں کٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. بیرسٹر صاحب آپ کہتے ہیں یہاں کٹ کی گنجائش ہی گنجائش نہیں ہے, یہ گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جنرل صاحب, ایک بات جو آپ نے ایجوکیشن کی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کہ جی ہم باہر جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صوبہ یہ نہیں مان رہا بات, اس کے اوپر بھی ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آیا کہ جی ایک پرنسپل گائیڈ لائنز طے کر لی جائیں, اور اس پرنسپل گائیڈ لائنز کے انڈر جو ہے وہ ہر صوبے کو اپنا اختیار ہو کہ وہ اپنا کیریکولم بنائے, اپنا نصاب بنائے, اپنی لینگویج میں بنائے, اپنی چیزوں میں کریں. تو پرنسپل گائیڈ لائن پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر گائیڈ لائن پرووائڈ کریں تو ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنا کیریکولم بنائے, یا نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نیشنل کیریکولم ہی ہونا چاہیے؟ نہیں, دیکھو میں بالکل یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز آپ بیٹھ کے ایک طے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے مفاد میں بہتر ہے اور اس میں صوبے بینیفٹ کریں گے, ملک بینیفٹ کرے گا, وہ ہر کسی کو ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. اس میں کوئی انوالو ہوتی ہے امینڈمنٹ یا نہیں ہوتی ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. دوسرا, یہ جو ریونیو کی بات کی ہے علی ظفر نے, میں ان سے یہ ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, آپ کو جنگی حالات میں آپ چلے جاتے ہیں, کسی وقت آپ کے اوپر کو آفت آ جاتی ہے, زلزلے ہیں,
سیلاب ہیں، کئی دفعہ ابھی یہ جو کرونا والی مصیبت ہے اس کے اندر پوری دنیا کی آپ کی جی ڈی پی نیگیٹو میں جا رہی ہے، تو آپ اگر اتنے بھی نہ اکٹھے کر سکے جو صوبوں کا شیئر بنتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کرنا یا ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سٹرنجنٹ قسم کی ریسٹرکشنز بھی ہوں کہ نارمل حالات کے اندر مرکزی حکومت ریلیکس نہ کرے لیکن ریکنسیڈر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور ایجوکیشن کے اوپر اگر آپ ریزلٹس اچیو کرتے ہیں، دیکھیں آئیڈیل یہی ہے کہ صوبے اپنا کام کریں، آئیڈیل یہ ہے کہ صوبے اس کے اوپر زور دیں اور ان کو تیاری کریں اور ہم ان ریزلٹس کو اچیو کریں، لیکن انفارچونیٹلی ایجوکیشن کے اندر ہماری بڑی ویریئنس ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آپ کا گلگت بلتستان، آپ کا جو ایکس فاٹا کا ایریا ہے، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے تو میرے خیال میں پیچھے احسن اقبال صاحب اور ابھی اس حکومت کے اندر شفقت محمود صاحب، میری ان سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ ہم سارٹ آؤٹ کریں گے اور ساروں کو ملا کے اس میں صوبوں کا اگر تعاون ہو نا پھر کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، مل کے بیٹھ کے اینڈ آئی تھنک دس کین بی اوور کم۔ ٹھیک، نفیسہ شاہ صاحبہ، بیرسٹر علی ظفر صاحب اور جنرل قیوم صاحب آپ سے کریکٹ ہم تھوڑی دیر میں ہوئے، یہ دو ایکسٹریم کی ہم بات کر رہے تھے کہ 18ویں ترمیم کے اوپر دو ایکسٹریم ہیں، تو پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ٹچی ہے 18ویں ترمیم کے معاملے میں یا کیونکہ ریئیکشن بہت زیادہ آتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، یا آپ کو خدشات ہیں؟ بہت شکریہ، پہلے تو میں معذرت، میری ایک اور پیرلل میٹنگ چل رہی تھی تو میں پہلے اس ڈیبیٹ میں نہیں شامل ہوئی۔ دیکھیں یہ بہت اہم ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 18ویں ترمیم صرف صوبوں کے اختیارات کی بات نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم وہ روڈ میپ ہے جس نے پاکستان کو حقیقی جمہوریت دی، آئین کو اصل شکل میں بحال کیا، صدارتی کوازائی صدارتی نظام سے اس کو پارلیمانی نظام بنایا، اور اس میں جو ایک توازن تھا، بہت جو ٹلٹ کر رہا تھا، ایک جو بیلنس تھا وہ فیڈریشن کی طرف ٹلٹ کر رہا تھا، جبکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ فیڈریشن اس وقت طاقت لے گی جب صوبوں کو آپ اختیارات دیں گے، کیونکہ پاکستان کا جو ڈھانچہ ہے وہ وفاقی ڈھانچہ ہے اور وفاق کو صوبے بناتے ہیں، اور جو سارے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں فرام لوکل گورننس ٹو ایجوکیشن ٹو ہیلتھ، اگر آپ کو دنیا میں اپنے انڈیکیٹرز بتانے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن بہتر کی ہے، ہیلتھ بہتر کی ہے، تو وہ صوبے کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صوبوں کے اوپر چیک نہیں ہونا چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ وفاق کو ہم خدا نخواستہ کمزور کریں یا ان کی مالیاتی کیپیسٹی کو کمزور کریں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، لیکن وفاق کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر صوبے اسٹرانگ ہوں گے تو وفاق اسٹرانگ ہوگی، اور وفاق اپنا رول ری اورینٹ کرنا ہے پوسٹ 18th امینڈمنٹ کہ یو آر گوئنگ ٹو کوآرڈینیٹ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو سپورٹ آل دا پروونسز، آپ ان کے دوست بن کر کام کریں، نہ کہ آپ ان کے حریف بن کر 18ویں ترمیم سمجھیں کہ یہ آپ سارا مسئلہ اس نے کریٹ کیا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اور اس کے لیے بالکل ایک ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے امپلیمنٹیشن میں روڈ بلاکس کیا ہیں، اس پر بحث کریں، اس پر پیپلز پارٹی آپ کے لیے بحث کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوگی، اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ جب ہم مل بیٹھیں گے اور اس نقطے پر بات کریں گے تو پھر وفاق کی طرف سے بھی اتنے ہی ایشوز ہوں گے جو صوبے کے آپ بلیم کر رہے ہیں کہ صوبے نے کریٹ کیے ہیں، تو زیادہ وفاق کی طرف سے آپ کا یہ ٹلٹ ہوگا بیلنس۔ نفیسہ صاحب جو مجھے بتائیں کہ جب آپ نے ڈیولیوشن کی ہے تو 50 60 70 کھاتے وفاق کیوں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے؟ کیوں آدھے سے زیادہ آپ کو وہ ڈیوالو ہوئے ہیں، یا آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی ساری اسٹیبلشمنٹ کی؟ جو خود پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ جی ہمیں تو یہ کم کرنی ہے، آسٹیرٹی کرنی ہے، وفاق کے اخراجات بتاؤ، الٹے آپ نے اخراجات بڑھا دیے، منسٹری آپ نے بڑھا دی ہیں۔ لیکن نفیسہ صاحبہ جن چیزوں میں کلیئرٹی کی اگر ضرورت ہے، جن چیزوں میں کلیئرٹی کی ضرورت ہے، یا جن چیزوں میں وقت اور حالات نے یہ بتایا کہ یہاں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، تو اس پہ بات کر لینے میں، یا اگر کنسنسس کے ساتھ کوئی مزید ترمیم ہوتی ہے تو پھر کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیں امینڈمنٹ کی میں ہمارے نزدیک امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نزدیک آپ امپلیمنٹیشن پر بیٹھیں۔ ٹھیک، کیا وفاق این ایف سی کا ایوارڈ این ایف سی میٹنگز کر رہی ہے، سی سی آئی میٹنگز کر رہی ہے، یہ وفاقی ادارے ہیں۔ ٹھیک، کیا جو ڈسٹریبیوشن فارمولاز ہیں وہ عمل ہو رہے ہیں؟ کیا وفاق کے اے ڈی پی میں توازن ہے؟
क्या वफाक के जो बजट इतने भारी भरकम आ रहे हैं उसमें सूबों को अपने हिस्से मिल रहे हैं? ठीक। क्या कहाँ जा रहे हैं ये पे? तो इसलिए आप बिल्कुल डायलॉग करें, फेडरल ढांचे पे आप डायलॉग करें और आप सूबों के हुकूक के ऊपर डायलॉग करें। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही 18th अमेंडमेंट पे, उस पे आप डायलॉग करें। लेकिन ये कहना कि 18th अमेंडमेंट को फॉर गॉड सेक आप ये यू आर गोइंग इन अ वेरी डेंजरस डायरेक्शन। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है खान साहब को नेशनल यूनिटी बनाएं, क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं आप सिंध को अपने साइट पर रखें? बाकी सूबों के साथ भी आप ज्यादतियां कर रहे हैं। मैं यहाँ एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर गुफ्तगू करते हैं कि इख्तियार मरकज़ से सूबे तक तो आया, मगर सूबे से जो नीचे जाना चाहिए था वो क्यों नहीं गया, और उसके ऊपर जो है वो तो फिर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सूबों में तो उनकी हुकूमतें थी भी और हैं भी। इस पर गुफ्तगू करते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, नफीसा शाह साहिबा और जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे मेहमान हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर साहब, वो कि नफीसा साहबा कह रही है कि मसला अमेंडमेंट का नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का है। देखिए जी, ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन के भी बड़े मसाइल हैं। मैं खुद आपको 6 एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बड़े अहम प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है पाकिस्तान ने बहुत सारी ट्रीटीज़ की हुई हैं पूरी दुनिया में, और उन ट्रीटीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो 18वीं तरमीम के थ्रू उन्हें इम्प्लीमेंट होना है सूबों के ज़रिए, वो उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन की भी अपनी जगह है जहाँ बातचीत करने की ज़रूरत है, और बातचीत होती भी है बहुत सारी। हर चीज़ मेरा ख्याल है लड़ाई के या झगड़े में नहीं जाती, बहुत सारी बातचीत होती है, उसमें फिर प्रॉब्लम सॉल्व भी किया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है जो आपका सवाल पहले था वो मुख्तलिफ है, वो इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है। वो बात है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं आइन के अंदर, आर्टिकल्स में जो तरमीम की गई 18th अमेंडमेंट में, उनमें कोई हमारे एक्सपीरियंस के ज़रिए देखा है हमने कि मसाइल हैं, गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वहाँ मेरा ख्याल है कोई शक नहीं इसमें कि कम अज़ कम मेरी जो लीगल माइंड है वो तो ये साफ कहता है कि ये बहुत सीरियस मसले हैं जिनको अमेंड करने की ज़रूरत है, फर्दर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उनको सॉल्व करना है अमेंडमेंट के ज़रिए। अच्छा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि 99% जो 18th अमेंडमेंट है वो बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसका मैंने जिक्र भी किया, जनरल साहब ने भी जिक्र किया, उनको तो कोई नहीं छेड़ रहा। लेकिन वो जो 2-3 मैंने आपको एग्जांपल दिए, उस तरह के और बेतहाशा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जो जब एक आईनी एक्सपर्ट के ज़रिए आप देखते हैं उधर, और आप फिर प्रैक्टिकली देखते हैं, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ते हैं जो झगड़े आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक, तो आपको समझ आती है कि वाकई ही प्रॉब्लम है। बहुत आप एग्जांपल ले लें, NIRC का एग्जांपल ले लें। आपको पता है NIRC जो नेशनल वाइड ट्रेड यूनियन होती हैं, यूनियन जो लेबर लॉज हैं वो सारे सूबों को चले गए थे आइन 18th अमेंडमेंट के ज़रिए। सवाल पैदा हुआ कि ये जो नेशन वाइड ट्रेड यूनियन है उनके ऊपर कौन कानून साजी कर सकता है 18th अमेंडमेंट के बाद। फिर सुप्रीम कोर्ट को आके उसको इंटरप्रेट करना पड़ा और उसमें एक तरह सोल्यूशन ढूंढनी पड़ी। उस किस्म के इतने सारे मसाइल हैं, आइनी मसाइल, जो 18th अमेंडमेंट की वजह से हैं, जिनको सॉल्व जो पाकिस्तान के लिए भी, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए भी, जो फेडरेशन को मोर पावरफुल करने के लिए, डेमोक्रेसी को बेहतर करने के लिए, वो सारी जो तरामीम हैं वो ज़रूरी है। उसमें आके बैठना चाहिए पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट को देखना चाहिए। वैसे साहब, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट वाले पे मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मगर जनरल साहब, कोई भी अगर आप कानून साजी करने लगते हैं, कंसेंसस बिल्ड करने लगते हैं, तो सबसे पहले तो उसके लिए साजगार माहौल होना ज़रूरी है। ये एक सवाल पैदा होता है कि क्या माहौल साजगार है, और अगर माहौल साजगार नहीं है तो फिर वो साजगार होगा कैसे? क्योंकि जब माहौल साजगार होने की बात होती है तो फिर ये इशू उठता है कि ये माहौल साजगार होने का मकसद गिव एंड टेक है, और गिव एंड टेक के नतीजे के अंदर जो है वो कानून साजी हो रही होती है ताकि इसकी आड़ में कोई और फ़ायदा पहुंचा दिया जाए। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त एक हम कौमी एक आफत का शिकार हैं, और बहुत सी पूरी दुनिया की लपेट में है ये वबा, लपेट में लिए हुए इस वबा ने।
پاکستان کی معیشت پہلے ہی بڑی ڈاواڈول تھی، اس کے اوپر سے یہ ہوا تو اور زیادہ. تو یہ ابھی 18th امینڈمنٹ کی بات کرنا ایک بے وقت کی راگنی ہے. لیکن جب یہ سبجیکٹ سامنے آتا ہے تو ہم سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں. نفیسہ بہن نے بھی یہی کہا کہ ہمیں بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے، سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. جہاں دیکھیں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. اور میں نے جو جیسے پہلے کہا کہ 18th امینڈمنٹ ایک امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ اوور 85 امینڈمنٹس ہیں، اور اس میں سے کئیوں کو اور زیادہ ری انفورس شاید کرنے کی ضرورت ہو. ہمارا تجربہ شو کرتا ہو کہ ابھی تک جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ مثلا الیکشن کمیشن کے اوپر میں نے خود ایک امینڈمنٹ اور کی ہے کہ جی آپ یہ الیکشن کمیشن کی جو سلیکشن کا سسٹم ہے، یہ جو کچھ پہلے لکھا ہوا تھا کہ جی 45 دن کے اندر اندر ہوگا جب خالی ہوگا، تو میں نے اس میں امینڈمنٹ یہ سجیسٹ کی ہے کہ یہ خالی ہونے سے پہلے 45 ڈیز یا 1 منتھ وٹ ایور یہ خالی ہونے سے پہلے ہو جائے، چونکہ آپ کا الیکشن کمیشن ڈس فنکشنل ہو گیا. آلدو 18th امینڈمنٹ بھی چلی، یہ آئین بھی ہے، لیکن ہم نے نہیں سوچا کہ نہ سندھ سے ہمارا ممبر تھا، نہ بلوچستان سے ممبر تھا. وہاں ان کے بلدیاتی انتخابات ہیں، بائی الیکشنز ہیں، وہاں ان کی یہ جو الیکٹرل رولز ہیں ان کی امینڈمنٹ ہے، اپ ڈیٹنگ ہے تھرو آؤٹ وہ روز. اس کے بعد الیکشن کمیشن خود بھی کمشنر ریٹائر ہو گیا اور ڈس فنکشنل ہو گیا. ابھی اس کو آپ کو ریپیئر کرنا ہے، آپ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. تو آئی تھنک بیٹھ کے ضرور سوچیں. ابھی ہماری پرائرٹی کچھ اور ہے. ابھی پرائرٹی ہے اس وبا سے جان چھڑائیں، اور آپ جیسے آپ نے بڑا خوبصورتی سے کہا ملک کے اندر ایک قومی یکجہتی پیدا کریں. قوم کے آپ ایک دوسرے کے ایکیوٹ پولرائزیشن ہے پولیٹیکل ملک کے اندر، آپ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں، آپ اپوزیشن سے مدد لینے کو بھی تیار نہیں ہیں. تو آئی تھنک کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں پہلے، اور اس کے بعد آئین کے اوپر لگاتار ڈسکشنز ہونی چاہیے، اور جتنی اچھی فلاح کی چیزیں ہم لے کے آ سکتے ہیں وہ ملکی مفاد میں ہمیں کرنی چاہیے. نفیسہ صاحبہ، یہ ایک بات یہ تھی کہ وفاق سے تو اختیار منتقل ہوا صوبے کو، لیکن وہی پھر آ کے صوبائی حکومتوں نے مرتکز کر لیا، وہ نیچے نہیں گیا. پھر پی ایف سی کی بات ہوئی، تو یہ بھی تو ایک فلا آیا کہ پھر صوبوں نے وہ اختیار اپنے پاس رکھا اور نیچے منتقل نہیں کیا. تو وہ کمپلیکیشنز جو ہیں اس کے اوپر بالکل یہ بالکل ایز اے سیٹ کہ ایک آنیسٹ ڈائلاگ کے لیے سب کو مل بیٹھنا ہوگا. مجھے بتائیں وزیر اعظم نے کتنی دفعہ چیف منسٹرز کو بٹھا کر جو وفاقی ادارے ہیں، جو وفاقی یہ اسی قسم کے باٹل نیکس کے حوالے سے آپ کے پاس سی سی آئی ہے، آپ کے پاس این ایف سی ہے، آپ کے پاس این ای سی ہے، بہت سارے آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ کے پاس منسٹری انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی کیا کیا انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں مل بیٹھ کر اس وقت قانون جیسا ہے ویسے آپ کا قانون ٹھیک ہے، آپ کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اگر وفاق کو کہیں ایشوز آ رہے ہیں، ڈپلیکیشن میں ایشوز آ رہے ہیں، تو آپ بات کر سکتے ہیں. امپلیمنٹیشن ایشوز ہیں جہاں کا امپلیمنٹیشن ایشوز ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ ایک سسپیشن ہے، ایک مسٹرسٹ ہے وفاق اور صوبوں کے بیچ میں، اور یہ ٹاپ ڈاؤن ہے. یہ وفاق کی طرف سے یہ سارا، کیونکہ یہ اس قسم کو اس طریقے سے اب اس وقت کرونا وائرس کے اوپر ہم کہتے ہیں بھئی آپ نیشنل یونٹی بنائیں، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں قدم بڑھاؤ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ اس وقت کیوں پنگے لیتے ہیں پھر؟ اور اس قسم کا یہ پنگا ہے. اب اس کو اس وقت چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی جس وقت آپ کو وفاق کو اکٹھا کرنا ہے، سب کو ساتھ ملانا ہے؟ اس وقت تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ اس کے لیے اور ٹائم آ سکتے ہیں. یہ ڈیلیبریٹ ٹائمنگ سیٹ کی ہے اٹینشن ڈائیورٹ کے لیے. جب آپ کی بالکل، جب اس وقت آپ کی کارکردگی دیکھیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن کھول دیں، ہم بالکل کہتے ہیں آپ بالکل لاک ڈاؤن کھول دیں، لیکن پھر آپ یہ اشور کریں کہ ہمارے ڈاکٹرز اوور ویلم نہیں ہوں گے. آپ یہ اشور کریں اور یہ ذمہ داری لیں کہ کرونا سے ڈیتھ جو ہیں وہ خاطر خواہ ان میں کمی آئے گی، بڑھیں گے نہیں. آپ یہ گارنٹی دیں کہ آپ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو 1 لاکھ سے زیادہ لے کے جائیں گے دن میں. تو میں سمجھتی ہوں پھر ہمیں لاک ڈاؤن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. لیکن جب آپ یہ چیزیں نہیں کر رہے، آپ ٹیسٹنگ کی اس وقت کیپیسٹی نہیں بڑھا رہے، آپ میڈیکل فیسلٹیز نہیں دے رہے، آپ اکوپمنٹ نہیں دے رہے، آپ ڈاکٹرز کو پی پی نہیں دے رہے، آپ ان کی زندگیوں کی گارنٹی نہیں لے رہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن جو ہے سافٹ کریں، اور پھر آپ اوپر آپ سندھ گورنمنٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں.
تو اور اس وقت یہ بیانیہ آپ کو نیشنل بیانیہ کی ضرورت ہے کہ کورونا کو کیسے شکست دینی ہے، نہ کہ آپ بیٹھ کر اور ایک تقسیم والی بات شروع کر دیں، ڈویژنز کی بات شروع کر دیں، نئے نیریٹیوز آپ چھیڑ دیں. تو یہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. میں دوسرا جو سبجیکٹ ہے اس کو بھی چاہوں گا کہ ٹچ کر لوں تھوڑا سا. میں یہاں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں نیب آرڈیننس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جنرل عبدالقیوم صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب اور نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جنرل قیوم صاحب، یہ جو نیب آرڈیننس ہے اس کی کچھ مجوزہ جو پروپوز ڈرافٹ تھا وہ کل سامنے آیا ہے، تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ٹوتھ لیس کرنا ہے نیب کو، اور اس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں، وہ چاہتی ہے کہ جی بس اب اس کے دانت نکل جائیں. ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ جی اب یہ ایک چیز کی بنیادی غلط ہے، اس کو ختم کریں اور احتساب کا نیا ادارہ بنائیں، کنسنسس کے ساتھ نئی قانون سازی کریں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تجربہ کر لیا ہے، ایک نیک نیتی سے آپ کو کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مس یوز کرتے ہیں. آپ ابھی آپ دیکھیں کہ قومی ایک ایمرجنسی ہے اور نیب کا زور ہے کہ شہباز شریف صاحب پیش ہوں، اور ان کے اوپر یہ الزام ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، جو پرائم منسٹر کے بعد نیکسٹ موسٹ امپارٹنٹ پرسن ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور ابھی ہمیں کنسنسس کے ساتھ اس کو لڑنا ہے. یہ جو وبا ہے اور تعاون چاہیے اور پوری قوم کو آگے، ہم قوم کو کرنے کے لیے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. ابھی اس کو سپریم کورٹ از آلسو آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ نیب کی کارروائی اور ان کی جو ایفیشنسی ہے یہ کویسچنیبل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر عدالتیں موجود ہیں اور آپ کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک کام کرے، پھر آپ کے پاس اینٹی کرپشن کی کورٹس ہیں، اینٹی نارکوٹکس کی ہیں، آپ کے پاس بینکنگ کی کورٹس ہیں، آپ کے پاس ایف آئی اے ہے، آپ کے پاس اور ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، وہ بھی نہیں چل رہی صحیح طریقے سے. اور آپ نے ساتھ یہ نیب کا بنایا، اور یہ ٹوٹلی ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ اٹ از پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ویچ ہنٹنگ. سو دیر فور آئی تھنک دیر از نو ہارم کہ آپ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ جو آپ قانون ٹیررسٹ کے لیے بناتے ہیں وہ آپ اپنے ان لوگوں کے لیے نہ بنائیں جو آپ کے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر رہے ہوں. آپ ان کے اوپر وہ ٹھوک دیں اور ان کو اندر کر دیں، تو پھر کون اعتبار کرے گا؟ پھر کہیں جینوئنلی بھی ٹیررزم میں انوالو کسی بندے کو آپ پکڑیں گے تو لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا کہ یہ تو وکٹمائزیشن ہے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے بڑی اشد ضرورت ہے کہ نیب کا یہ پہلے سوچا جائے کہ اس ادارے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کو اپنے جوڈیشل سسٹم کو بیٹر کریں اور ان کورٹس کو ٹھیک کریں اور اس کو آگے چلائیں. آپ کے پاس اینٹی ٹیررزم کی کورٹس ہیں، آپ یہ دیکھیں، آپ کے پاس ملٹری کورٹس بھی آپ نے بنائی تھی جن کے ساتھ آپ یوز کرتے رہے. تو پھر یہ نیب والا اور پھر اس کی کارکردگی آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی جس کو ہاتھ ڈالا ہے، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف صاحب، احسن اقبال، جن کی دوسرے لوگ قسم دے سکتے ہیں کہ یہ، اور ان کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ثابت بھی آپ نہیں کر سکے. کل ہی میں سن رہا تھا جو ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کہہ رہے تھے 70 دن اندر رہا ہوں، مجھ سے کسی نے کوئی نہیں پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. تو یہ صرف یہ ٹیکا بنانے کے لیے اور وکٹمائز کرنے کے لیے کہ پریشرائز کر کے ان کو توڑا جائے. تو اگر یہ ہو تو ایسے ادارے کی تو بالکل قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے جوڈیشل سسٹم کو بیٹر کریں اور یہ جو کوٹیں بنائی ہیں ان کو بہتر کریں اور اس ادارے کو ایلیمینیٹ کر دیں. جی بیرسٹر صاحب، ایک تو اس پہ ایلیمینیشن آف نیب کے اوپر میں چاہوں گا آپ کامنٹ کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ویک پروسیکیوشن، پک اینڈ چوز کی پالیسی، کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ، اس نے کیا نیب کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچایا؟ جی دیکھیں، میری نظر میں نیب کا جو مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے، وہ کرپشن کو ختم کرنا پبلک آفس ہولڈرز میں. یعنی جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشنز ہیں، جو عہدہ رکھتے ہیں کسی حکومت کے ادارے میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں، اگر وہ کرپشن کریں تو ان کو پکڑا جائے تاکہ ان کو سزا ہو. تو میرے خیال کے مطابق ایسی انسٹیٹیوشن دنیا جہان میں ہے اور اس کی بہت ضرورت بھی ہے. پاکستان میں جتنی کرپشن بڑھ گئی تھی، اس کے بعد نیب نے آگے جو کارکردگی کی ہے کچھ سالوں میں، کم از کم ایک کرپشن کے یہ جو کرنے جاتا ہے اسے ڈر تو اس کے دل میں پڑ ہی گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو رہنا چاہیے.
اور یہ بہت ضروری ہے، بلکہ اس کی کچھ ایسی پروویژنز اس میں ڈالنے کی اور مزید ضرورت ہے کہ جو کرپشن، چونکہ کرپشن جب وائٹ کالر کرائم کی آپ بات کریں تو وہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سا کرائم ہوتا ہے، اس میں جو شہادت ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ایک عام کرمنل کیس یا سول کیس میں ہوتی ہے. تو اس میں کچھ اس کو ایویڈنس کے طور پہ اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو اور طاقت ملے اور پروسیکیوشن بہتر ہو سکے اور عدالتیں سزا بھی دے سکیں. لیکن یہ کہنے کے بعد میں آپ کو یہ بھی ساتھ کہوں کہ مسئلہ کہاں ہوا. مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ ہم ادارہ بنا رہے تھے نیب کا، تو ہم نے کوئی ایسی زیادہ طاقت دے دی، اتنی زیادہ پاورفل بنا دیا اس کو، اور عدالتوں نے بھی کچھ انیشلی ایسا انٹرپریٹ کیا قانون کو کہ وہ یہ گیا کہ نیب لگتا تھا کہ قانون سے بالا تر ہے. اور جب ایک ادارے کو آپ قانون سے بالا تر سمجھنا شروع ہو جائیں تو پھر اس میں بھی ایک طرح سے ایک کرپشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، ایک زیادتی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو دیکھا ہم نے یہ کہ بہت ساری ایسی شکیں تھیں نیب کے قانون میں جن کو تبدیل ہونے کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے بغیر نیب کو بجائے فائدہ ہونے کے وہ نقصان ہو رہا تھا. وہ رائٹ، لیفٹ اینڈ سینٹر لوگوں کو اریسٹ کر رہے تھے، بزنس مین کو اریسٹ کر رہے تھے. اگر کوئی غلط فیصلہ کر دے چاہے کرپشن اس میں نہ بھی ہو، اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال رہے تھے. اس کی وجہ سے اثر یہ ہوا کہ جو بزنس کرنا چاہ رہا تھا، جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ بھاگ گیا. جو بیوروکریٹ فیصلہ کرنا چاہتا تھا، صحیح فیصلہ کرنا چاہتا تھا، وہ ڈر کے فیصلہ ہی نہیں کرتا تھا. تو یہ ایک طرح سے پوری مشینری تھی جو اکانومی کی، وہ اس وجہ سے رک گئی تھی. صحیح. اب فیصلہ یہ ہوا، اور میرا خیال ہے ہر پولیٹیکل پارٹی اس فیصلے پہ پہنچی کہ جہاں تک نیب کا تعلق ہے اس کو تو رہنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کی بہت ساری نیب کے جو قانون میں شکیں ہیں اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. مثلا یہ کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ بے شک غلط ہو سکتا ہے، وہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں تو وہ کوئی کرمنل اوفینس نہیں، اس میں اس کو سزا نہیں مل سکتی. اسی طرح اگر کوئی بزنس کرتا ہے، اگر کوئی ٹیکس کا ایشو ہے تو ایف بی آر ریلیٹڈ ایشو ہے، وہ ایف بی آر ڈیل کرے گی اس کے ساتھ. وہ نیب کا اس کے ساتھ تعلق نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شک ہوا اور آپ نے ایک آدمی کو اندر پکڑ لیا. اسی طرح جو پاور آف اریسٹ ہے نیب چیئرمین کے پاس کہ وہ کسی وقت بھی کسی کو بے شک مقدمہ چلائے یا نہ چلائے، آگے مقدمے میں کوئی بھی انکوائری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ کسی کو اریسٹ کر دے، یہ بھی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. تو اور جس کو چاہے کر دے، جس کو چاہے نہ کرے گرفتار. جی، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ قانون میں چونکہ ایک بہت زیادہ طاقت دے دی تھی، اس کو اب کرٹیل کرنے کی، اس کو کم کرنے کی، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ نیب کے قانون میں ترمیم کی جائے. نیب کا ادھر رہنا بہت ضروری ہے. نیب نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں. اس کو مضبوط بنانا ہے کہ پروسیکیوشن بہتر ہو سکے، جسٹس ہو سکے، سزائیں ہو سکیں جس نے کرپشن کی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان ترامیم سے نیب مضبوط ہوگا؟ جی، اس طرح جسٹس سسٹم ہمارا زیادہ مضبوط ہوگا، کیونکہ آپ جو گلٹی ہیں، جنہوں نے کرپشن کی ہے، ان کو آپ سزا دے سکیں گے، اور جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ان کی سیف گارڈ بھی آپ کرتے ہیں، ان کو بھی آپ تحفظ دیتے ہیں قانون کے مطابق کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. تو یہ بیلنس ہے جو ہم نے ایک طرح کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے ان فردر امینڈمنٹس کے ذریعے، لیکن نیب کا رہنا ضروری ہے. جی، پروگرام وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں جنرل صاحب چاہوں گا کہ بینگ این ایلڈر، اب آپ کا مشورہ کیا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے اسپیشلی، ایک مسلم لیگ نون کے رہنما کی حیثیت سے نہیں، ایک بڑے کی حیثیت سے، ایک سینئر پولیٹیشین کی حیثیت سے، زمانے کے اتنے نشیب و فراز دیکھنے کے بعد اب آپ کس نتیجے پہ پہنچے کہ گورنمنٹ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو یہی سوچنا ہے کہ ملک مشکل ترین حالات کے اندر ہے، اور یہ ہماری جماعتیں اور صوبے اور ہماری جو تقسیم ہے یہ تب ہے جب پاکستان ہے. تو پاکستان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، اس لیے جو ایک کوآپریشن آپس میں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور انیشیٹو حکومت کے پاس ہے. آئی ٹیل یو کہ اگر حکومت کے اندر ایک سٹیٹس مین ہو نا ٹاپ کے اوپر، اور وہ یہ کہے کہ اکاموڈیٹ کرے لوگوں کو، وہ فرم رہے، کسی کو گنجائش نہ ہو، لیکن یہ نظر آئے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے، اکاؤنٹیبل ہو ہر ادارہ. جیسے علی ظفر بھائی نے کہا، میں ان کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں
اگر نیب کا ادارہ بھی اکاؤنٹیبل ہو تو پھر انکوائری سٹیج کے اوپر وہ میر شکیل الرحمان کو اندر کر دو. جو پرائم منسٹر کہتا ہے میں فلانے بندے کو اندر کروں گا وہ اگلے دن اندر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا شاید خبقان عباسی کہتا ہے نہیں ہم اندر کر کے دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا ہے, ہم فلانے بندے کو پکڑیں گے 50 کو پکڑیں گے. اگر یہ الائنمنٹ ہوئی ہے تو پھر آگے کیسے؟ تو ایڈوائز یہ ہے کہ خدا کے لیے پوسٹیرٹی آپ کو تب یاد کرے گی آپ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے, آپ اپنی پارٹیوں سے اور اپنے صوبوں سے اوپر اٹھ کے ملک کا سوچیں. اور دشمن بڑا تیز ہے, ایل او سی کے اوپر آج بھی 2-3 شہادتیں ہوئی ہیں. مودی جیسا ادھر دہشت گرد بیٹھا ہے, بیرونی پریشرز ہیں, اندرونی پریشرز ہیں. ہمیں ایسی فضا کریٹ ملک کے اندر کرنی چاہیے. اگر ملک مضبوط ہوگا تو فارن پالیسی مضبوط ہوگی, ملک اگر یکجہتی ہوگی تو اکانومی بہتر ہوگی. ہمیں ایجوکیشن پہ زور دینا ہے اور ہمیں ہینڈ ان گلو آگے چلنا ہے. سارے ایک طرح کے بریلینٹ نہیں ہوں گے, کچھ میرے جیسے کمزور لوگ بھی ہیں, ان کو بھی آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اکاموڈیٹ کرنا ہے. آئی تھنک دیٹ از واٹ آئی وڈ لائک ٹو سے. ٹھیک, جنرل عبدالقیوم صاحب, بیرسٹر علی ظفر صاحب, نفیسہ شاہ صاحبہ, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی وقت انشاءاللہ اس پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.